دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دین اور مذہب ایک ہی چیز ہے۔ اگر یہ ایک ہی چیز ہے تو الگ الگ ٹرمز کیوں؟ اگر دین اور مذہب میں واقعی فرق ہے تو پھر اسلام کیا ہے؟ دین ہے یا مذہب؟ قرآن و حدیث میں کس کے بارے میں آیا ہے؟ دین کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں؟ آئیے آج جانتے ہیں کہ ان دو ٹرمز کے بیچ میں کیا ڈفرنس ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران علی عمرانی آپ کے ساتھ، اور آج ہم جانیں گے دین اور مذہب کے بارے میں۔ دین اور مذہب کو اگر ہم کمپیریزن میں سمجھیں گے تو ہمیں آسانی سے سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی لٹرل میننگ پر کہ ان کی معنی کیا ہے۔ اگر ہم مذہب کی بات کریں تو مذہب عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے قرینہ، راستہ، طریقہ یا اعتقاد۔ اور اگر ہم دین کی بات کریں تو یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے فرمان برداری، اطاعت، حساب یا قدرت۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دین کے لفظ کی معنی قرآن میں کیسے بتائی گئی ہے۔ ایک جگہ پر قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قوم دین، مطلب وہ قوم جو فرمان برداری کرنے والی ہو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ دین کی ایک معنی فرمان برداری بھی ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے مالک یوم الدین، مطلب یوم جزا کا دن، تو اس سے دین کی معنی جزا بھی نکلتی ہے۔ تیسری جگہ پر قرآن پاک میں سورہ شورى کی ورس نمبر 13 میں آیا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جو ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے مقرر کیا تھا، اور وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اسی دین کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اسے قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی ایک معنی طرز زندگی بھی ہے۔ اسی جگہ قرآن میں دوسری جگہ پر بھی آیا ہے سورہ مومن کی ورس نمبر 26 میں وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ اس میں فرعون کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کروں تاکہ یہ اپنے رب کو پکارے۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہیں اپنے دین سے نہ پھیر دے یا زمین میں کوئی فساد نہ برپا کر دے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ دین کی ایک معنی طرز زندگی بھی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اورینٹلسٹ کے مطابق مذہب کیا ہے۔ اورینٹلسٹ ہم ان کو کہتے ہیں جو ایسٹ کے کلچر، ٹریڈیشنز، لینگویجز اینڈ ریلیجنز پر اسٹڈی کریں۔ انہیں ہم اردو میں مستشرقین کہتے ہیں۔ اس میں ایبی ٹیلر کہتے ہیں کہ مذہب روحانی موجودات پر اعتقاد کا نام ہے۔ کانٹ کہتا ہے کہ ہر فریضے کو خدائی حکم تصور کرنا مذہب ہے۔ شوپنہار کہتے ہیں کہ مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے۔ اب اگر آپ نے اورینٹلسٹ کی ان میننگ سے اندازہ لگایا ہوگا تو مذہب صرف روحانی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کا جسمانی چیزوں سے کوئی بھی واسطہ نہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ جو ائمہ ہیں یا مفتی حضرات ہیں وہ دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے مولانا ابو العلا مودودی کہتے ہیں کہ دین یا دان سامی زبان سے ایک لفظ ہے جو نکلا ہوا ہے جسے ہم بدلہ یا مکافات کی معنوں میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد محمد مظہر الدین صدیقی کہتے ہیں کہ دین زندگی کے ہر قدم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی کیسے عبادت کرنی چاہیے اور دنیاوی کاموں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اب ان میں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مذہب کون کون سی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مذہب میں دیکھا جائے تو تین چیزیں آتی ہیں جن میں توحید، عبادات کے طریقے اور اخلاقیات آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دین کی بات کریں تو ان میں 6 چیزیں آتی ہیں جن میں توحید، عبادات کے طریقے، اخلاقیات، سماجیات، سیاسیات اور معاشیات۔ اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو دین ہے وہ ایک بڑا ڈومین ہے اور مذہب اس کے اندر ہے۔ یہاں سے آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو مذہب ہے وہ انفرادیت پہ مشتمل کرتا ہے، پر جو دین ہے وہ انفرادیت پلس اجتماعیت پہ مشتمل کرتا ہے۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ اب آئیے اس کے بعد جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، کیا وہ دین ہے یا مذہب ہے۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی ورس نمبر 19 میں بتایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے
وہ اسلام ہی ہے۔ اب یہاں پر آپ کے من میں ایک سوال آیا ہوگا کہ اسلام تو صرف 1400 سال پہلے تک کا دین ہے، تو اس سے پہلے جو دین گزرے ہیں جیسے کہ عیسائیت، یہودیت، تو کیا وہ دین نہیں تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے تب سے ہی اسلام شروع ہوا تھا۔ اس کا جواب سورہ اعراف کی ورس نمبر 35 کی آیت میں ہے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس میرے رسول آئیں اور وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں، پھر جس نے تقوی اختیار کر لی اور اصلاح کر لیا، پھر نہ وہ خوف کرے اور نہ وہ غمگین ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی رسول آئے ہیں وہ دین کی تعلیمات لے کے آئے تھے اور وہ دین اسلام ہی تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے کا دین نہیں ہے، اسلام جب سے حضرت آدم علیہ السلام آیا ہے تب کا دین ہے۔ اب یہاں پر آپ کے من میں ایک اور سوال آئے گا، جو بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ انہی احکامات کے ساتھ آئے تھے جن احکامات کے ساتھ آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، بنیادی عقائد تو وہی تھے، جیسے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ تو سیم تھے، پر ان میں احکامات جو تھے وہ مختلف تھے۔ ہر نبی کے احکامات مختلف تھے۔ جیسے کہ اگر بات کریں کہ روزہ ہر امت میں فرض تھا، پر کتنے روزے رکھنے ہیں یہ ہر امت میں مختلف تھا۔ جیسے کہ کوئی ایسی امت تھی جس میں 60 دن کے لیے روزے رکھے جاتے تھے، کوئی ایسی بھی امت تھی جس میں ایک دن روزہ رکھا جاتا تھا، پھر ایک دن نہیں رکھا جاتا تھا، پھر ایک دن رکھا جاتا تھا، پھر نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو ایسی بھی امتیں آئیں۔ اب آپ ان بنیادی عقائد کا اور ان احکامات کا کلمات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے اس کے 2 پارٹس ہیں، پہلا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ اب پہلا جو پارٹ ہے وہ ہر انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی تھا، پر دوسرا پارٹ ان کے احکامات اور صفت کے مطابق چینج تھا۔ جیسے کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لاسٹ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنیادی عقائد جو تھے وہ سیم تھے، پر جو احکامات تھے یا صفات تھی وہ ڈیفرنٹ تھی۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ ہر انبیاء علیہ السلام دین کی تعلیمات لے کے آئے تھے، تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیت کی امت پہ آئے وہ بھی دین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچنز کی امت پر آئے وہ بھی دین ہے، تو کیوں ہم ان کو نہیں مانتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب صرف اسلام ہی دین کی حالت میں موجود ہے، اور جو بھی باقی دین ہیں جیسے کہ یہودیت اور عیسائیت اب یہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ کیوں منسوخ ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ان کے لوگوں نے ان کے دین میں کچھ چینجنگز کر دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے، اور عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی اب آخری دین کی شکل میں ہے جو ابھی تک موجود ہے۔ اس کا قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورہ آل عمران کی ورس نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اگر کوئی تم میں سے اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا پھر وہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی ہے جو اب دین کی حالت میں ہے، موجود ہے، اور وہ آخری دین ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ہر کوئی کام کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارو، جیسے کہ سورہ یوسف کی ورس نمبر 40 میں آیا ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، جس کا ترجمہ ہے کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ حکم کرتا ہے کہ نہ عبادت کرو مگر اس کی، اور یہی دین قائم رہنے والا ہے، پر
काफी लोग नहीं जानते। अब यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि जैसे हमने देखा कि यहूदियत और ईसाईयत मनसूख हो गई, तो क्या अगर हम इस्लाम पे अमल करने लग जाएं और वो भी आगे चल के मनसूख हो जाए तो फिर? तो इसका जवाब कुरान पाक में हज्जतुल विदा के मौके पर दिया गया सूरह मायदा की वर्ष नंबर 3 में। उसमें बताया गया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जिसका तर्जुमा है कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। तो इससे पता चलता है कि जो इस्लाम है वो पूरा हो चुका है और अब इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं आ सकती जिसकी वजह से ये मनसूख हो जाए। अब यहाँ पर आप एक बात सोचते होंगे कि जो वर्ड रिलीजन है वो किस माना में इस्तेमाल होता है। ये वर्ड रिलीजन, जिसे हम उर्दू में मजहब कहते हैं, इसके बारे में मशहूर मौर्रिख मैक्स मिलर बताते हैं कि ये पुराने जमानों में देवती देवताओं की पूजा के लिए या उनके एहतराम के लिए ये वर्ड यूज होता था। याद रहे कि दीन वर्ड के लिए इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसा कोई भी लफ्ज नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा टॉपिक समझ आया होगा। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।